بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ تو ابھی میرے کام چل رہے ہیں، ساتھ ساتھ میں کام کرتی جاتی ہوں اور استغفار بھی میں ساتھ ساتھ پڑھتی جاتی ہوں، اور پھر ہم بات کرتے ہیں سورہ بقرہ کے بارے میں۔ کل بھی میرا ولاگ آیا تھا سورہ بقرہ کے بارے میں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ وقتاً فوقتاً سورہ بقرہ کے ولاگس آتے رہیں گے، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ سورہ بقرہ پہ ولاگس بنائیں، مطلب بات کریں اس کے اوپر۔ تو سورہ بقرہ کے بارے میں بات کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے سب سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں، بہت اہم سوال ہے۔ سب کے گھروں میں قرآن پاک ہوتا ہے، لیکن کتنے لوگ ہیں جو اس کو روز کھولتے ہیں اور پڑھتے ہیں؟ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو روز پڑھتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو نہیں پڑھتے قرآن پاک کو، بس ایسے ہی جزدان کے اندر رکھ دیتے ہیں اور اس کو کھول کر نہیں دیکھتے۔ پھر بہت سارے لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن قرآن پاک نہیں کھولتے زیادہ تر لوگ۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ قبرستان ہوتا ہے نا، ایک سنسان سی جگہ، وحشت زدہ سی لگتی ہے، جہاں پر انسان نہیں ہوتا، کوئی بات نہیں ہوتی، اور کوئی قرآن پاک پڑھنے والا، اللہ کا ذکر کرنے والا نہیں ہوتا۔ تو اپنے گھر کو جو ہے نا قبرستان مت بنائیں، اپنے گھر میں اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھیں جو قرآن پاک ہے، اس کی تلاوت کریں، چاہے ایک ہی پیج پڑھیں لیکن اس کو پڑھیں ضرور، کیونکہ اس سے بہت زیادہ برکتیں جو ہے نا ہمارے گھر میں آتی ہیں۔ قرآن جو ہے نا وہ برکت ہے۔ تو جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں نا، تو قرآن پاک پڑھنے سے جو شیاطین ہوتے ہیں نا، وہ ہمارے گھروں سے بھاگ جاتے ہیں اور فرشتے جو ہے نا ہمارے گھر میں آتے ہیں۔ تو قرآن پاک میں تو پڑھنے میں بہت زیادہ برکت ہے، تو اس کو آپ لوگ ضرور پڑھا کریں قرآن پاک کو، اور خاص طور پر سورہ بقرہ کے بارے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سبھی کو پتہ ہے، سب سے زیادہ مجھے جو فائدہ لگتا ہے نا سورہ بقرہ پڑھنے کا، اس کے بے تحاشا فائدے ہیں، میں آپ کو بتاتی جاؤں گی، لیکن سب سے بڑا فائدہ جو ہے نا، جو کسی کو اندازہ نہیں ہے، جو سب سے بڑی بلیسنگ ہے اللہ تعالیٰ کی، اس سے گھر سے جو ہے نا شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ اور جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے، وہاں 3 دن تک شیطان گھر میں داخل نہیں ہوتا، 3 دن تک، آپ امیجن کریں۔ اور اگر روز پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ شیطان آپ کے قریب بھی نہیں آئے گا۔ تو شیطان کو بھگائیں اپنے گھر سے، اور روز انشاءاللہ تعالیٰ میں تو کوشش کرتی ہوں پڑھنے کی، آپ لوگ بھی کوشش کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگ پوری پڑھ پائیں، جو پوری نہیں پڑھ پاتے تو تھوڑی تھوڑی کر کے پڑھ لیں، آدھا سپارہ پڑھ لیں، 1 سپارہ پڑھ لیں، لیکن پڑھیں ضرور، چاہے 2 دن میں کریں، 3 دن میں، ویسے کوشش کریں کہ روز پڑھنے کی، ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے نا، تو اس کی آخری جو آیت ہے وہ یاد کر لیں، وہ پڑھ لیں۔ اس میں آیت الکرسی بھی ہے، آیت الکرسی بہت گریٹ سورت آیت ہے اس میں، تو وہ پڑھ لیں آپ، ٹھیک ہے، شروع کی یاد کر لیں، کچھ نہ کچھ آپ پڑھیں، اس کا حصہ ضرور پڑھیں۔ تو سورہ بقرہ کا جو ہے نا فورٹ آف قرآن، یعنی کہ قرآن کا قلعہ بھی کہا جاتا ہے۔ جیسے ایک قلعہ ہوتا ہے، کوئی انیمیز آ جاتے ہیں، لڑائی جھگڑا جب ہوتا ہے نا، جنگ ہوتی ہے، تو وہ قلعہ جو ہے نا حفاظت کرتا ہے، وہاں تک کوئی پہنچ نہیں پاتا۔ تو سورہ بقرہ بھی ایسے ہی ہماری حفاظت فرماتی ہے۔ تو جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اس گھر میں جو ہے نا ہر چیز سے جو ہے نا سورہ بقرہ آپ کی زندگی کی حفاظت فرماتی ہے، آپ کے بچوں کی، ہر چیز کی جو ہے نا آپ کے گھر میں یہ حفاظت آپ کو محفوظ کر دیتی ہے ایک دم سے، شیاطین سے، جنات سے، بیماریوں سے۔ شیطان قریب بھی نہیں آ سکتا جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے، اتنی زیادہ اہم ہے یہ سورہ۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ سورہ بقرہ جو ہے نا چلا دیتے ہیں، تلاوت چلتی رہتی ہے اور ہم اس کو سنتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اس سے بھی برکت آتی ہے، لیکن جو آپ پڑھیں گے نا اس کا ثواب ہی الگ ہے، اس کی بات ہی الگ ہے، تو آپ اس کو پڑھیں ضرور، میں کہتی ہوں۔ ہاں، سننے جو قاری کے پاس میں لگا دیتے ہیں، برکت تو اس سے بھی ہوتی ہے، لیکن اپنے پڑھنے کی جو بات ہوتی ہے نا وہ الگ ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور قیامت والے دن جب سورہ بقرہ جو ہے نا بادل کی صورت میں آئیں گے آپ کی حفاظت کے لیے، اگر آپ روز پڑھتے ہیں تو، اور آپ کے اوپر سایہ کریں گے، اور قیامت کے دن جو ہے نا وہ ہمیں ڈیفینڈ کریں گے۔ تو ہمارے جو بھی اچھے اعمال ہوں گے نا وہ فزیکل فارم میں آئیں گے، آپ کو پتہ ہے، فزیکل فارم میں آئیں گے، تو جو لوگ سورہ بقرہ پڑھتے ہیں نا وہ آ کر ان کی حفاظت کریں گے، ان کی طرفداری کریں گے، ان کے اوپر سایہ کریں گے، اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ تو ایک سسٹر ہیں، انہوں نے مجھے کامنٹ کیا اور انہوں نے لکھا کہ مجھے تو 55 دن ہو گئے اس کو پڑھتے ہوئے، اور میرا مقصد ابھی تک پورا نہیں ہوا، میری دعا ابھی تک قبول نہیں ہوئی۔ تو اب بہت سارے لوگ جو ہے نا، میں نے کہا تھا کہ اس کو پڑھنے سے جو ہے نا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کی زندگی میں کچھ ہوا نہ ہو، کچھ اچھی چیز نہیں ہوئی ہو،
کچھ نہ کچھ آپ کو ضرور دیکھنے کو ملتا ہے. آپ غور کریں آپ کی لائف میں کچھ نہ کچھ ایسا ہوا ہوگا, ٹھیک ہے. اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو وقت پر ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ آپ پڑھتے جائیں بس. اور ہم جو ہے نا بہت زیادہ جلدی ہمیں رزلٹ چاہیے ہوتا ہے, تو رزلٹ کی فکر مت کیا کریں. جب پڑھنے لگے نا تو سچے دل سے اتنا پڑھیں کہ آپ کو اتنا مزہ آنے لگے کہ آپ بھول جائیں کہ آپ کا مقصد کیا تھا. تو تبھی جو ہے نا پھر ساری آپ کی دعائیں خود بخود بھی قبول بھی ہو جائیں گی. تو مگن ہو جایا کریں اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اس طریقے سے کہ آپ کو ہم نے مقصد ہی بھول جاؤ. یہ سوچیں جو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی وہ میرے لیے ہو جائے گا, اور وہ میرے لیے بہت بہتر ہوگا. تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس کا کچھ آپ کو رزلٹ نہ ملے, کیونکہ میں نے جب اس کو اسٹارٹ کیا تھا تو میرے دماغ میں ایسا کچھ نہیں تھا, خاص مقصد نہیں تھا پڑھنے کا نا. بس میرا یہ تھا کہ اوور آل میری جتنی بھی ساری چیزیں نا میری لائف میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے, سارے کام بن جائیں. لیکن ایسا ہوا کہ جو چیز میں نے سوچی نہیں تھی کہ یہ چیز ہو جائے, وہ میرے لیے اتنی زیادہ ضروری تھی, اور وہ چیز ہو گئی. تو خیر اللہ تعالیٰ نے سکون دیا نا زندگی میں. کچھ بھی تو ہمیں نہیں پتہ کہ ہمارے لیے کیا چیز زیادہ ضروری ہے. جو چیز ہم سمجھ رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ ہمارے لیے نہیں ہے اور بہتر نہیں ہے, ہو سکتا ہے ہمیں نہیں مل رہی, تو ہمارے لیے نہ بھی بہتر ہی ہو اس میں, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا رضا میں آپ لوگ راضی رہا کریں, تو پھر اللہ تعالیٰ بھی جو ہے نا وہی چیزیں کریں گے جو آپ کے لیے بہتر ہوں گی. ویسے ہی اللہ تعالیٰ ویسے بھی بہتر ہی کرتے ہیں ہمارے لیے. تو اس سے میں نے کہا تھا نا کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی بھی پڑھے اور اس کی لائف میں معاوضہ نہ ہو. تو ایک سسٹر نے مجھے کامنٹ کیا اور مجھے خوشی بھی ہوئی پڑھ کے. انہوں نے کہا کہ میں پڑھ رہی ہوں اور میرے بھائی کی 5 سال سے شاید شادی نہیں ہو رہی تھی, اور جب میں نے پڑھنا سٹارٹ کیا تو میرے بھائی کی شادی ہو گئی, اور میرے بھائی کی لو میرج ہوئی, اور میں تہجد میں پڑھتی تھی, اور میں ایک ہی سٹنگ میں پڑھ لیا کرتی تھی. تو میرے بھائی بہت اب خوش ہیں شادی کے بعد. تو دیکھیں کچھ نہ کچھ لائف میں اچھا ہوتا ہے. آپ لوگ بھی غور کریں آپ کی لائف میں اگر جو آپ چاہ رہے ہیں وہ نہیں ہوا نا, تو کچھ اچھا ہوا ہوگا آپ کی لائف میں. آپ غور ضرور کریے گا, چاہے آپ سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں, استغفار پڑھ رہے ہیں, درود شریف پڑھ رہے ہیں, تو آپ کی لائف میں ان سب چیزوں کا اثر ضرور ہوگا. کچھ نہ کچھ آپ کو دکھائی دے گا کہ کچھ نہ کچھ اچھا ہوا ہے, پازیٹیو ہو رہا ہے آپ کی لائف میں. ایسا نہیں ہو سکتا, میں مان ہی نہیں سکتی, ٹھیک ہے. تو آپ لوگ ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں میں سے کتنے لوگوں کی لائف میں فرق پڑا ہے ان سب چیزوں سے. اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سورہ بقرہ میں برکت ہے. برکت کیسے؟ جیسے آپ کے رشتوں میں برکت ہوتی ہے, اور میاں بیوی کے درمیان رشتوں میں برکت, آپ کے بچوں میں برکت ہوتی ہے, آپ کی شادی میں, آپ کی زندگی, اللہ تعالیٰ رحمتیں برکتیں بہت زیادہ دیتا ہے آپ کی لائف میں. آپ کی پوری زندگی میں جو ہے نا برکت ہوتی ہے, آپ کی لائف جو ہے نا بہت اچھی ہو جاتی ہے. تو صرف یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ بہت میں ایسی بول رہی ہوں, یا صرف ایسا نہیں ہے. آپ لوگ خود پڑھیں, آپ کو خود ہی ان سب چیزوں کا اندازہ ہو جائے گا. اور کتنی دیر میں پڑھی جاتی ہے, 1 گھنٹہ لگے گا زیادہ سے زیادہ, 1.5 گھنٹہ یا 1.25 گھنٹہ آپ دے دیں قرآن پاک کو, اس میں کون سی بڑی بات ہے. اور بھی چیزوں کو فضول میں چیزوں میں بھی تو ہم لگ جاتے ہیں, گھنٹوں گھنٹوں ہم لوگ لگا دیتے ہیں. تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھ لیں گے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا مجھے بیچ میں جو ہے نا ایک چیز یاد آ گئی. مجھے ابھی ماشاء اللہ سے اتنے اچھے کامنٹس آتے ہیں. زیادہ تر جو خواتین ہوتی ہیں نا وہ بہت اچھے کامنٹس کرتی ہیں, اور بہت سارے مرد حضرات بھی بہت اچھے ہوتے ہیں, لیکن زیادہ تر کچھ نہ کچھ ایسے کامنٹ کر دیتے ہیں کہ مجھے نا غصہ آ جاتا ہے. اب بول رہے ہیں کہ ایک میں نے کل اپنی اسٹوری بتائی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اپنی مختصر کر کے ویڈیو بنایا کریں. اچھا جتنی بھی ہماری بہنیں ہوتی ہیں نا ان کو اچھا لگتا ہے, وہ کہتی ہیں آپ کی باتیں اچھی لگتی ہیں. اور باتیں جو ہوتی ہیں نا وہ کیوں ہوتی ہیں, اس کا مقصد کیا ہوتا ہے. مگر ہم آپ کو میریکل بتا دوں, میریکل بتاتے بتاتے میں آپ کو اور ایسی چیزیں پلاتی ہوں, آپ کو مائنڈ میں رہ جائیں گی وہ چیزیں, اور آپ کو جو ہے نا کام آئیں گی, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, میریکل سنتے کہانی سنتے ہیں, ہمارا انٹرسٹ بڑھتا ہے, لیکن انٹرسٹ کے ساتھ ساتھ میں اور بھی چیزیں آپ کو بتا جاتی ہوں. تو آپ لوگوں کو بعد میں آپ سوچتے ہوں گے آپ کی زندگی میں وہ کام آئیں گی آپ کی, ٹھیک ہے, وہ ساری کام کی چیزیں. تو مختصر کیا میں کوئی فضول باتیں تھوڑی کر رہی ہوں جو میں مختصر بناؤں, ٹھیک ہے. کوئی بھی فضول بات تو نہیں ہوتی نا. اور ایک بول رہے ہیں کہ آپ ایسا لگ رہا ہے نشے میں تو مجھے لگ رہا ہے وہ خود نشے میں شاید بیٹھے ہوئے ہیں, اسی لیے بیوقوف کامنٹس آتے ہیں نا تو مجھے ہنسی بھی آتی ہے, اور مجھے ایک دم سے غصہ بھی آتا ہے کہ دیکھو اتنی اچھا ٹاپک چل رہا ہے اور لوگ کیا بات لے کر بیٹھ جاتے ہیں. خیر چھوڑیں ان کو. تو سورہ بقرہ کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے کہ اس میں بہت زیادہ برکت ہے. اور اچھا سورہ بقرہ جو ہے نا وہ لیزی, بہت سارے علماء نے کہا کہ یہ لیزی لوگ نہیں پڑھ سکتے. تو جب سے مجھے ہوا تھا کہ میں لیزی ہوں, میں پڑھوں گی, تو میں نے پڑھنا اسٹارٹ کر دی تھی. تو جو بہت اسٹرانگ ڈٹرمنیشن کے لوگ ہوتے ہیں نا, جو بہت مطلب کسی بات کو ٹھان لیں اور وہ کر کے رہتے ہیں, پکے ارادے والے لوگ ہوتے ہیں نا, تو وہ پڑھتے ہیں ایسے لوگ زیادہ تر پڑھتے ہیں. تو جب کوئی جنگ ہوتی تھی اور جب جنگ بہت زیادہ تیز ہو جائے,
کرتی تھی نا، لڑائی بڑھ جاتی تھی، تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نا ایسے لوگوں کو بلانے کو کہتے تھے جنہیں سورہ بقرہ یاد کی ہوئی ہوتی تھی. کیونکہ وہ پکے ارادے کے لوگ ہوتے تھے، اسی لیے تو ہمارے پیارے نبی کہتے تھے کہ ان کو بلاؤ جنہوں نے سورہ بقرہ یاد کی ہوئی ہے. اللہ اکبر. دیکھیں تو آپ لوگ بھی جو ہے نا پکے ارادے والے بن جائیں اور یاد کر لیں. امید ہے آپ لوگوں کو میری باتیں سمجھ آئی ہوں گی. ابھی تو میں نے تھوڑے سے ہی فائدے بتائے، آگے بھی میں آپ کو اور بتاؤں گی انشاءاللہ تعالی، اور بھی ساری چیزیں بتاؤں گی انشاءاللہ تعالی، اور جن جن لوگوں کو فائدہ ہوا ہے نا ان کی باتیں بھی آپ لوگوں کو بتاؤں گی میں. اچھا، ایک سسٹر ہیں جن کا نام ہے افشا منظوری، وہ چاہتی ہیں کہ ان کے شوہر سے ان کی صلح ہو جائے وہ، اور ان کی لڑائی ختم ہو جائے اور ان کا گھر بس جائے. تو آپ لوگ سب دعا کریں ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کا گھر بس جائے اور وہ خوش رہیں اپنے گھر میں. اس کے علاوہ ایک بہت سسٹر جو ہے میری کامنٹ کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میرا سلیکشن ہو جائے، میری جاب ہو جائے. وہ جاب کے لیے پریشان ہے، تو آپ لوگ سب دعا کریں ان کے لیے کہ اللہ پاک ان کی اچھی سی جاب لگ جائے. تو سب دعا کریں ایک دوسرے کے لیے، پتہ نہیں کس کی دعا کس کو لگ جائے. تو آپ کے لیے پھر فرشتے بھی دعا کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور اگر آپ کسی کی پریشانی دور کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ آپ کی بہت ساری پریشانیاں دور کرے گا. سب لوگ کامنٹ میں آمین لکھ دیں انشاءاللہ تعالیٰ. اور بھی لوگوں کے لیے روز دعا کیا کریں گے، پتہ نہیں کس کی دعا قبول ہو جائے. تو میرا بلاگ یہیں تک تھا، انشاءاللہ اگلے بلاگ میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.